مفتی صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں کیسے پرورش پائی، مطلب کس طرح وہ اس گھر میں رہے، کون بن کر رہے، یہ تو بتا دیں۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے میرے بھائی، یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بھی آپ کو نہیں پتا تو چلو میں مین چپٹر ہیڈنگ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اس پر تفصیلی واقعہ موجود ہے، کسی عالم دین سے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، کسی عالم دین سے، وہ آپ کو مسئلہ سمجھا دے گا۔ پورے واقعات اس میں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، وہ زمانہ تھا کہ جب فرعون بچوں کی پیدائش پر پابندی لگا چکا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اب ذبح کر دیں گے، بچی پیدا ہوگی ہم زندہ رکھیں گے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ یہ اس نے بین کیوں لگایا تھا؟ فرعون نے اسی لیے بین لگایا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ جو بنی اسرائیل کا سبتی قوم کا بچہ پیدا ہوتا ہے میرے مال کو آگ لگا دیتے ہیں، وہ اس نے کہا اب تو سارے سبتی بچوں کو مار دو، وہی مار۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، بچہ پیدا ہو گیا، فرعونی پولیس گھوم رہی ہے، بھاگ رہی ہے، تو ان کی والدہ کو رب کریم نے الہام فرمایا، انقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم یاخذہ عدو لی وعدو لی۔ فرمایا اے خاتون، یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اس کو ایک تابوت میں ڈالو، بچے کو تابوت کو بند کرو اور تابوت کو دریا میں ڈالو۔ سوال اٹھا اللہ تابوت دریا میں یا غرق ہو جائے گا، دشمن پکڑے گا؟ فرمایا جی ہاں، اس کا اور میرا دشمن جو مشترک ہے نا، یعنی فرعون، وہ پکڑے گا۔ ماں کو تسلی ہو گئی کہ جب رب کریم نے اتنی ذمہ داری یہاں سے دریا سے بچانے کی لے لی، آگے بھی اللہ بچائے گا۔ اور پھر رب کریم نے وعدہ فرمایا اس خاتون سے الہام کے ذریعے کہ ہم آپ تک یہ بچہ دوبارہ لوٹائیں گے۔ اوکے، ڈال دیا گیا، اور فرعونیوں کی پولیس بیٹھی ہوئی ہے اور تابوت اس کے محل کے سامنے سے دریا نیل سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا دوڑو دیکھو کیا ہے، کوئی خزانہ جا رہا، پکڑو۔ پکڑا، دیکھا تو اس میں خوبصورت بچہ۔ اب فرعون جب گھر لایا تو بیوی نے دیکھا، فرعون کی بیوی مومنہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، پوری زندگی فرعون کی اس پر قدرت نہیں ہو سکی اس کے قریب جانے کی، بس ایک ترتیب اللہ نے بچا کے رکھا۔ خاتون نے، بیوی نے دیکھا نا تو فرعون نے کہا اس کو ذبح کرنا۔ بیوی نے کہا دیکھ ہماری اولاد تو ہے نہیں، اس کو بیٹا بنا لے اپنا۔ جب بیٹے کا لفظ آیا نا تو فرعون نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، ولی وارث تو گویا اس کا نعوذ باللہ وہ سمجھ رہا تھا ہے ہی کوئی نہیں، بیٹا بنا لے۔ انہیں بیٹا بنا لیا، فرعون کے گھر میں پلا۔ دودھ پلانے کی باری آئی تو اس نے مرضعات بلوائی، دودھ پلانے والی بڑی بڑی عورتیں آئیں، دائیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے گھر میں موجود ہے، کیوں؟ وہ کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی کہ تابوت کہاں جا رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے روڈ پہ اور وہ دریا سے جا رہا ہے، تو وہ وہاں موجود ہے۔ نے کہا میں ایک دودھ پلانے والی بتاؤں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ نے اپنی امی کا کہنا تھا، نے کہا ہاں ہماری مشکل ہے، ڈھونڈ کے دے دو۔ تو ان کی بہن نے اپنی امی کو آ کے کہا ماں آ۔ ماں ایسے نہیں آئی، اللہ اکبر، صدارتی پروٹوکول سے آئی ہے۔ یہاں کا دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہم تنخواہ بھی دیں گے اور دودھ بھی تو نے پلانا ہے۔ یہ ہے رب کریم نے کام فائدہ مند کر کے لوٹائیں گے۔ لوٹایا گیا، دودھ بھی پلا رہی ہے ماں، تنخواہ بھی مل رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، فرعون کے گھر پرورش پائی ہے۔ دیکھو فرعون کے گھر رہ کے بھی موسیٰ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ماحول سے متاثر نہیں ہونا، چاہے جتنی فرعونیت ہو، آپ نے حق پہ ڈٹنا ہے۔ میں یہی تو آپ کو ایک کمنٹس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ کوئی فرعونیت آپ کے مقابلے میں موقف نہیں چینج کیا کرتے، حالات وہی رکھتے ہیں جو ہونے چاہیے۔ بہرحال اس پہ آگے بھی تفصیل ہے، وہ تفصیل آپ کسی عالم دین سے قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں گے تو پڑھ لیں گے، آپ کو آ جائے گی۔